السلام علیکم. آپ کا میزبان تصدق غوری پاکستان نیوز ٹائم میں ایک سوال اور کے پروگرام میں جس شخصیت کے ساتھ حاضر ہے وہ کراچی شہر کے نائب ناظم بھی رہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق ایڈوائزر اور ایکسپورٹ پرمیشن زون کے سابق چیئرمین کے منصب بھی فائز رہے ہیں. طارق حسن صاحب جو مسلم لیگ کاف سندھ کے اس وقت صدر کی حیثیت سے سیاسی سرگرمیاں میں پیش ہیں. تو ہم طارق حسن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ طارق حسن صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کراچی شہر کو کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور آپ کے دور میں بھی اور موجودہ دور میں بھی, تو اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے تو تصدق غوری صاحب آپ کا انتہائی دل سے مشکور ہوں, آپ کا اور تحسین صاحب کا, کہ آج آپ لوگوں نے مجھے یہاں پاکستان ٹائم نیوز کے آفس میں بلایا, اور میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیابیاں دے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو, آپ کی اس ٹیم کو بہت آگے بڑھائے. جس طرح آپ نے پوری خدمت کی ہے, میں آپ کو آج سے نہیں بلکہ 20-25 سال سے جانتا ہوں کہ آپ جس طرح سے صحافت کے فیلڈ میں محنت کرتے ہیں اور جس طرح محنت سے آپ نے کام کیا ہے, گو کہ آپ کو آپ کی محنتوں کے بدلے میں اس طرح کے نتائج نہیں ملے جیسے کہ ملنے چاہیے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیر ہے, اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے, انشاءاللہ وہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک بات کی کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ کراچی شہر کو ہمارے زمانے میں اور آج بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے زمانے میں کراچی شہر کو نظر انداز نہیں کیا گیا تھا, کراچی شہر پہ بھرپور توجہ دی گئی تھی, اور جتنا کام اس 2001 سے لے کے اور 2005 کے درمیان ہوا, نہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنا کام ہوا نہ اس کے بعد اتنا کام ہوا. اس بجٹ کے اندر, میں اس بجٹ کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ کھربوں روپے کا بجٹ دے دیں اور یہ اس کام سے ہم سے کمپیئر کریں تو وہ فرق آ جائے گا. جتنا بجٹ ہمیں ملا تھا اس بجٹ کے اندر جتنا کام ہوا, نہ اس سے پہلے کی کوئی تاریخ ملتی ہے نہ اس کے بعد کی کوئی تاریخ ملتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس وقت حکومت پاکستان کی, سندھ حکومت کی پوری سپورٹ حاصل تھی, اور بالخصوص میں یہاں پر پرویز مشرف صاحب کا نام لوں گا کہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اس وقت. وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ وہ خود بھی کراچی ہی سے پڑے بڑے ہوئے ہیں, کراچی میں ہی رہے, کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا, اور وہ چاہتے تھے کہ کراچی کی رونقیں بحال ہوں, کراچی اسی طرح ایک پرانا خوبصورت شہر بن کے ہو. کراچی جو اپنی بائی لائٹ کراچی, بائی نائٹ اینڈ بائی لائٹ, یعنی لائٹ سے اور نائٹ کی وجہ سے کراچی پہچانا جاتا تھا, کہ رات کو کراچی میں بتیاں ہوتی تھیں اور کراچی کی پوری رات جو ہے شہر جاگتا تھا, کراچی میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. کراچی ایک خوبصورت جگہ تھی جب کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں, نہ بامبے تھا, نہ دبئی تھا, نہ ہانگ کانگ تھا, اس وقت کراچی تھا. نہ بینکاک تھا, اس وقت کراچی تھا. اس وقت کراچی میں ہوٹلز تھے, اس وقت کراچی میں جو ہے لوگ باہر سے فورن ٹورسٹ آتے تھے. ہمارا گھر شروع سے سول لائنز کے ایریا میں, ہمارے گھر کے ساتھ برسٹل ہوٹل ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ یہ یورپین جو ہے گورے جو ہے وہ لوگ یہاں آتے تھے اور گھومتے تھے اس شہر کے اندر. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج تو ایک وقت کراچی پہ یہ آیا کہ ہم پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے, کراچی کے باشندے ہوتے ہوئے, ہمیں یہاں پر اپنے ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے اس میں, اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم گھر سے اپنے کاروبار کے لیے نکلیں شام کو ہم واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. الحمدللہ ہم نے اس چیز کو 2001 سے لے کے 2005 کے درمیان اپنی پوری حکومتی طاقت کے ساتھ اور حکومتی مدد کے ساتھ ہم نے اس کانسیپٹ کو چینج کیا, اس چیز کو چینج کیا, اور کراچی کو واپس ایک اچھا شہر بنایا, رہنے کے قابل شہر بنایا جہاں پر سکون سے لوگ رہ سکیں. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی کے ساتھ پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا جو اس سے پہلے ہو رہا تھا. کراچی ایک پورٹ سٹی ہے, آپ جانتے ہیں غوری صاحب, اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ, اور پچھلے دنوں ہمارے اخبارات میں اور میڈیا میں بہت آیا تھا کہ کراچی اتنا ریونیو دیتا ہے کہ پاکستان کا میرے خیال سے 53-56% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے, اور ہماری ایک مارکیٹ ایسی ہے جس کا ریونیو پورے لاہور سے زیادہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جس شہر میں آج روڈ ٹوٹے ہوئے ہوں, پینے کا صاف پانی نہ ملتا ہو,
बिजली की लोड शेडिंग होती हो, गैस की लोड शेडिंग होती हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो, उसके बावजूद इन सब कच्ची आबादियों के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद कराची पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर 56% अपना हिस्सा देता है। अगर ये सब फैसिलिटीज़ कराची को दे दी जाए, प्रॉपर दे दी जाए, तो आप सोचें कराची कहाँ खड़ा होगा। और इस बात को आप, मैं और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, कराची मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। जब ये सब फैसिलिटीज़ कराची को मिलेंगी तो आप सोचें कि कराची कितना मजबूत होगा और पाकिस्तान को वो कितना मजबूत करेगा। हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है। मैं आपसे कहता हूं कि आप कराची को मजबूत करें, आप कराची को उसका हक दें, कराची को उसकी जायज़ चीज़ें दें। हम पाकिस्तान को दुनिया का, वर्ल्ड का टाइगर बना के देंगे आपको, और कराची को वर्ल्ड का टाइगर बना के देंगे। लोग पाकिस्तान को आज भी कराची के नाम से पहचानते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी कराची के नाम से। तारिक साहब, हम ये आपकी बातों से अंदाज़ा लगता है कि उस टाइम आपके दौर में तो काम थे, हमने भी देखे उस दौर में अच्छा काम हुए, रोड बने, ब्रिज बने, तमाम चीज़ें बनी। अभी क्या वजूहत हैं? अब कराची शहर के अंदर जो आज ग्रीन बसें या मेट्रो बसें पूरे मुल्कों में चल रही हैं, ये कराची शहर में तो आज से 20 साल में समझता हूँ कि 15 साल पहले चलती थी। एयर कंडीशन ये बसें, टोकन डालने वाला सिस्टम, तमाम चीज़ें। अच्छा, इसी तरह से केडीसी की बसें होती थी, इसी तरह से तमाम होती थी। पीपल्स पार्टी की 12 साल से मुसलसल गवर्नमेंट सुबाई आ रही है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी मुसलसल एक फ़र्ज रहे हैं कई साल। तो उसके बावजूद आज कराची शहर के अंदर एक बस, एक वैगन, एक कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चलती थी वो भी ख़त्म कर दी गई, वो भी नज़र नहीं आती है। तो इसकी क्या वजूहत है? आप कहते हैं कि वो दुनिया में ले जा सकते हैं, मगर यहाँ तो ये पोजीशन है। लेकिन ये मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ जब इंसान की नीयत ठीक ना हो। कराची में सबसे ज़्यादा राज जिस पार्टी ने किया है वो आप सब जानते हैं। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी है, फिर उसके बाद अब पीटीआई हुकूमत के अंदर है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पे डालती है, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पे डालती है। आप क्या समझते हैं सर, मैं आ गया रहा हूँ, फंड जो है मैं आ गया रहा हूँ, और फिर ये दोनों मिलकर कभी फेडरल हुकूमत पे डाल देते हैं। इनकी नीयत ही नहीं है कराची का काम करने की। आप मुझे बताएं ना कि मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे दावा करता हूँ और मैं उसको करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा। हमने अपने ज़माने में ग्रीन बसेस शुरू की थी और उस वक्त चली थी, बहुत अच्छी चली थी, और सरकार का 1 रुपया नहीं लगा था उसके अंदर, गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लगा था। हमने प्राइवेट पार्टी से वो बसेस चलवाई थी। तो अब क्या वजूहत है सर? न सिटी गवर्नमेंट करती है, ना जब आपके पास कोई आता है, है। जब आपके पास कोई आता है, अगर प्राइवेट कोई काम करने के लिए आता है तो आप उससे कहते हैं कि जी मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या कमीशन मिलेगा, मुझे क्या किकबैक मिलेगा। कौन कहता है? ये एमक्यूएम कहती है, सब लोग कहते हैं जी। ये लोग जब ये उनसे बातें करते हैं तो फिर उसके बाद वो पार्टी कहती है भाई इनको तो अपनी तरक्की में इंटरेस्ट नहीं, तो हम क्यों उनकी तरक्की की बात करें। जब यहाँ कचरा उठाने के लिए आते हैं लोग तो कहते हैं जी हमारा क्या इंटरेस्ट होगा, हमें क्या किकबैक मिलेगा। कचरे में भी सर आपके टाइम के अंदर एक सिस्टम था, सिटी गवर्नमेंट के पास सिस्टम था। अब इसमें चाइना और सिंध गवर्नमेंट भी इन्वॉल्वमेंट है, तो लाजमी एक आधा सिस्टम उसके पास है कचरे उठाने का, आधा सिंध गवर्नमेंट और उसके साथ है, तो वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही देते रहते हैं। जब क्या नाम है, तो आप क्या समझते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम अच्छा था या वो टाउन का निज़ाम अच्छा था जो आपके दौर में? कराची के लोग इस वक्त इतने परेशान हो चुके हैं और इस वक्त इतनी ज़्यादा उनका, मैं समझता हूँ कि टॉलरेंस का लेवल इतना बढ़ चुका है। अगर मज़ीद कुछ दिनों में उनको इससे अब कोई गर्ज नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम लाएँ, आप टाउन का निज़ाम लाएँ, आपको सूबाई हुकूमत एमक्यूएम जो कुछ दिन पहले तक उनका मेयर था, एमक्यूएम रिलीफ दे, आपको सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की बैठी हुई है वो रिलीफ दे, या मरकज़ी हुकूमत रिलीफ दे जो कि फेडरल में बैठी हुई है। उनको इससे कोई मकसद नहीं है। वो कहते हैं कि जी जब हम रेवेन्यू देते हैं तो हमें उसके बदले में हमारा हक क्यों नहीं दिया जाता। आज कराची के लोग अपने जायज़, आज दुनिया ने कहाँ तरक्की कर ली है, और आज हमारे पास ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ना पीने का साफ़ पानी है, ना हमारा सीवरेज का कोई सिस्टम है। हमारा टोटल सीवरेज जो है हमारे समंदर में जा रहा है, अनट्रीटेड, हम समंदर के अंदर उसको फेंक रहे हैं। हमारे पास ना कोई प्रॉपर कोई यहाँ पर हॉस्पिटल है अच्छा, ना कोई जो है यहाँ पर अच्छे स्कूल्स हैं, ना कॉलेजेस हैं। कराची को तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए था आपको। हमारे पार्क सारी चाइना कटिंग करके आपने जो है उनको तबाह बर्बाद कर दिया, रोडों पे खड्डे पड़े हुए हैं। अभी आप क्या समझते हैं कि जो सूबा सिंध की तकसीम की बात हो रही है कि अगर 2 सूबे बना दिए जाएँ सिंध को, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें कराची और हैदराबाद या दीगर ऐसे शहर हैं वो तरक्की करेंगे? लेकिन हम कभी भी तकसीम के हक़ में नहीं रहे। हम कभी भी नहीं चाहते कि सूबा सिंध तकसीम हो।
ہاں انتظامی اگر آپ کوئی ڈسٹرکٹس بنا رہے ہیں تو اس میں اگر وہ ضرورت ہے تو وہ آپ بنائیں، جیسے پہلے بھی بنتے نہیں رہے پہلے بھی بنے تو سیاسی بیسس پہ بنے ہیں، ابھی لیاری ڈسٹرکٹ بنایا گیا وہ بھی سیاسی بیس پہ بنا ہے، اور اس کو کماڑی ڈسٹرکٹ بنا ابھی. جی دیکھیں اس کو کچھ لوگوں نے کورٹ میں چیلنج کیا، اگر وہ پروو ہو جائے گا تو کینسل ہو جائے گا. لیکن اگر ہم سندھ کی صوبے بنانے میں کیا کبات ہے سر؟ نہیں، کراچی آپ مجھے بتائیں، کراچی کو آپ سندھ سے الگ کر دیں گے؟ نہیں الگ کیوں کریں گے؟ یعنی کہ صوبے بن جائیں گے تو اچھا کہتے ہیں، انتظامی طور پہ ترقی کریں گے نا سر. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ صوبہ بنانا اور صوبہ بنا کے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. صوبے کے سارے وسائل اور صوبے کی ساری چیزیں، صوبے کے پورا سسٹم بنانا بہت مشکل کام ہے. ایسا نہیں ہے یہ صرف کہنا زبان سے کہ جی کراچی کو الگ صوبہ بنا دیں. کراچی پورٹ سٹی ہے، پاکستان کی پوری امپورٹ ایکسپورٹ کراچی کے اوپر بیس کرتی ہے. آپ اس کو جو ہے وہ بالکل الگ کر دیں گے. کراچی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنی تھی نا، حکومت مشرف صاحب نے ایک حل دیا تھا، انہوں نے انتظامی یونٹس بنائے تھے. ہر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اس کے فائنینشیل معاملات میں آزاد کیا تھا. ایک سیکشن SLGO کے تحت، سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کے تحت اس کو دیا تھا کہ وہ کوئی ٹیکس بھی لگا سکتا ہے، وہ ٹول بھی لگا سکتا ہے اپنی کونسل سے اپرووڈ کرانے کے بعد. وہ جو اپنے اس کو سارے اس کی تمام چیزیں وہاں پر مینشن کر دی گئی تھی. لیکن آپ نے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم چلنے نہیں دیا. آپ نے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کر دیا. سب نے مل بانٹ کر اس کو ختم کر دیا، کیونکہ اس کے اندر میئر کو کافی پاورز دی گئی تھی، میئر اور ڈپٹی میئرز کو کافی پاورز دی گئی تھی، یونین کونسل کے ناظمین کو کافی پاور دی گئی تھی. ہمارے ٹاؤنز تھے وہ سسٹم بہتر تھا، وہ بہت اچھا سسٹم تھا. اگر وہ چلتا رہتا تو آج پاکستان بہت مضبوط ہوتا. آپ کو نئے صوبے بنانے کی کہیں پہ بات نہ کرنی پڑتی، نہ ہی یہ بات کہیں سے آتی، کیونکہ ہر ضلع وہ اپنے طور پر انتظامی طور پر اور فائنینشیل طور پر ایک صوبہ تھا. اب آپ یہ دیکھیں نا سر، کراچی اتنا بڑا شہر ہے، کراچی MQM کمزور ہو گئی، چاہے الطاف گروپ ختم ہو گیا. آپ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں کوئی بھی سیاسی جماعت نے، چاہے وہ PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ کے کوئی بھی دھڑا ہو آپ سمیت، تو کوئی بھی جگہ نہیں بنا سکا ہے. تو آئندہ آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی شہر میں اگر وہاں پہ دوبارہ انتخابات بلدیاتی ہوتے تو کون سی پارٹی یہاں پہ اپنا میئر لا سکتے ہیں؟ کامیاب ہوگی. دنیا جانتی ہے، دنیا پتتی ہے، بائی ہک اینڈ کروک ایک اس شہر کے اوپر MQM کی ایک گروپ کی اجرداری رہی. انہوں نے ہزاروں لاشیں گرا کر اس شہر کے اوپر اپنی اجرداری کو قائم رکھا. آج یہ شہر آزاد ہوا ہے. اس کو اپنے ٹائم اپنے جب انسان بیماری سے اٹھتا ہے تو وہ کچھ دن لگاتا ہے. سر نظر یہ آتا ہے کہ کراچی شہر میں کوئی پارٹی اپنے ابھی تک قدم نہیں جما سک رہی. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں واری صاحب کہ جب انسان کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ایک دم بیماری کے بعد، سالوں کی بیماری کے بعد ایک دم اٹھ کے بھاگنا نہیں شروع کر دیتا. ابھی لوگوں کو موقع ملے گا. ابھی MQM کی دوسری MQM پاکستان کو موقع ملا، پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہوا ہے اور PTI کو موقع ملا ہوا ہے. تینوں ہیں، پروف کریں نا اپنے آپ کو. نہیں کر پا رہے کیونکہ ان تینوں کی نیت نہیں ہے کام کرنے کی. آپ ہمیں موقع دیں، ابھی بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کو کام کر کے بتائیں گے. 2001 سے لے کے 2005 تک کام کیا تھا، ہم پھر کام کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کراچی شہر میں کیسے کام ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے صرف نعرے لگانے سے کام نہیں ہوتا، صرف جھوٹی پریس کانفرنسز کرنے سے کام نہیں ہوتا. کام گراؤنڈ پہ اترنے سے ہوتا ہے. آپ کے دل کے اندر کتنی محبت ہے. یہاں ہر دوسرے آدمی کے پاس اس کے بچے باہر پڑتے ہیں، وہ علاج کرانے کے لیے باہر جاتے ہیں، وہ کیا یہاں پر اس کراچی شہر سے محبت کریں گے؟ تو اس لیے ہم نے پہلے بھی کراچی میں کام کر کے بتایا، ہمیں اچھی ٹیم کی ضرورت ہے. ہم اکیلے نہیں کر سکتے. ٹیم ایک اچھی مل جائے. میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں، آپ کے شو میں بیٹھ کے آپ ٹاسک دیں اور ٹائم دیں، ہم آپ کو کراچی کو ٹھیک کر کے دیتے ہیں. یہ دعوے تو مصطفیٰ کمال بھی کر رہے ہیں، وہ بھی 5 سال ناظم رہے شہر کے. 4 سال جی 4 سال کچھ عرصہ. جی دیکھیں ان کے دور کو بھی کراچی کے لوگ لائک کرتے ہیں. لیکن ان کے پاس ان کی اپنی پلاننگ ہوگی، ہو سکتی ہے ان کے پاس بھی ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگی. ان کے پاس ان کی اپنی پلاننگ ہوگی اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو پھر آپ لوگ مصطفیٰ کمال کی پارٹی اور آپ کی پارٹی احتیاط کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ دونوں کی سوچ ایک سیم لگ رہی ہے کراچی شہر کے حوالے سے؟ دیکھیں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اور سیاست میں جو ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ جس کو انکار کر سکیں. اور ہم سیاست کے ساتھ خدمت پہ بلیو رکھتے ہیں. ہماری سوچ خدمت کی ہے. ہم نے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر شہر کی خدمت کی تھی. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کمال کی ایجنڈا اچھا ہے، وہ کراچی کی چیزیں اچھی کرنا چاہتا ہے، اور پہلی ابھی بڑی ارلی سٹیج ہے. ہو سکتا ہے
وہ ہم آپس میں ملنا چاہیں یا نہ ملنا چاہیں, وہ ہم سے ملنا چاہیں یا نہ ملنا چاہیں, ہم ان سے ملنا چاہیں یا نہ ملنا چاہیں, تو بڑی دور کی بات ہے. کاف لیگ آپ سندھ کے صدر بھی ہیں, اور کاف لیگ کا کریکٹر ہم جب دیکھتے ہیں سیاسی طور کے پر, وہ اپوزیشن کی بجائے ہمیشہ اقتدار میں رہنا پسند کرتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, چیف منسٹر بھی رہے ہیں, اور آج وہ اقتدار کے خاطر اسپیکر پنجاب اسمبلی بننا قبول کر لیا. اسی طریقے سے جب وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے رہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئی کاف لیگ. اسی طریقے سے جنرل مشرف کے ساتھ رہی جب جنرل مشرف پاور میں تھے, اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے نون لیگ واپس پاور میں آ جائے گی تو نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک آپ لوگ سیاسی طریقہ کار رہا ہے مسلم لیگ کاف کا, کہ آپ لوگ پاور کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں, پوزیشن میں جانا پسند نہیں کرتے. غوری صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم وہ لوگ ہیں, وہ کون سی مجبوری تھی سر اسپیکر بنے پرویز الہی؟ آپ مانو ہم وہ لوگ ہیں جو ریاست پاکستان کے ساتھ چلتے ہیں. ہم ریاست پاکستان کے ساتھ چلتے ہیں, ہم پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے لیے یہاں سب کچھ کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب سے جب الیکشن کے رزلٹس آئے تو عمران خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی ان کی, تو عمران خان صاحب نے ان سے خود کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ پنجاب کی اسپیکرشپ سنبھالیں اور آپ جا کر جو ہے وہاں پر سارے چیزوں کو کنٹرول کریں. انہوں نے 2 MNA کی سیٹیں جیتی ہوئی تھی, 2 MNA کی سیٹ سے وہ جیتے ہوئے تھے. پھر انہوں نے وہ دونوں سیٹیں MNA کی چھوڑی اور پھر وہ MPA کی سیٹ پر اسپیکر بن کے کیا پنجاب کی خدمت کر سکتا ہے, یہ بتائیں نا. اسپیکر کے پاس پاور ہی نہیں ہوتی ہے آئینی اور قانونی طور پہ. سر اسپیکر کے عمران پاس, خان صاحب نے کچھ سوچ کر ان سے یہ بات کی ہوگی نا. اب میں اس میٹنگ میں تو موجود پھر عمران خان صاحب کے خلاف جب مولانا فضل الرحمان دھرنا دیتے ہیں اسلام آباد میں, تو ایک الزام یہ بھی چودھری برادران پر آتا ہے کہ انہوں نے بہت اس کے دھرنا میں مولانا کو فنڈنگ کری. دیکھیں کوئی مولانا صاحب کو فنڈنگ نہیں کی, بلکہ ہم نے تو برج کا کردار ادا کیا اس وقت بھی. ہم نے اس وقت بھی, یعنی ہماری پارٹی نے, مسلم لیگ کاف نے اس وقت بھی برج کا کردار ادا کیا. اور آج بھی ہم جہاں ریاست کے اوپر حرف آئے گا ہم وہاں پر آگے آئیں گے, اور اپنی ریاست کو بچانے کے لیے, اپنے اس ملک کو بچانے کے لیے, اپنے اس ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے, اور جہاں ہم سے ہو سکے گا برج کا کردار ادا کریں گے. دوسری بات آپ نے کی تھی, اس کے بعد آپ نے کوسچن کہہ دیا. دیکھیے جی, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم نے جب یہی پیپلز پارٹی سے ہم نہیں ملے, پیپلز پارٹی ہم سے آ کے ملی. یہی پیپلز پارٹی تھی جب ہم حکومت میں تھے تو کاف لیگ کو قاتل لیگ کا لقب دیا گیا تھا, اور پھر وہی پیپلز پارٹی تھی جس نے قاتل لیگ کا لقب ہمیں دیا, اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئی اور ہم سے کہا کہ آپ ڈپٹی پرائم منسٹرشپ لے لیں. کیوں؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. پھر آپ کریکٹر فل, چلو وہ نہیں تھے تو آپ لوگوں تو ہونا چاہیے نا, آپ نہیں لیتے نہیں تو ساری زندگی. جنرل مشرف صاحب حکومت رہی, وزیر اعظم بنے. الزام ہم نے نہیں لگایا تھا, الزام انہوں نے لگایا تھا, اور انہوں نے پھر اپنے الزام کو بھی صاف کیا اور ہمارے ساتھ آ کے ملے بھی. آپ مجھے بتا دیں, اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج تک کوئی چودھری شجاعت اور پرویز الہی پہ کرپشن کا کیس بنا ہے تو بتا دیں ہم مجھے. نہیں, کرپشن کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. میں نے آپ سے کیا کہا, یعنی کہ سیاست میں سب چیز جائز ہے, یعنی کہ نہیں کیسے اقتدار میں رہیں گے, یعنی کہ کل کے وہ مخالفین. ہم نون لیگ کے ساتھ اقتدار میں نہیں گئے, نون لیگ کی 5 سال حکومت رہی, ہم اقتدار میں وہی تو کہ کاف لیگ اقتدار کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتے. ہم رہے نا, وہ رہے نا, ہم پیپلز پارٹی کے خلاف بھی مخالفت میں رہے. آخری دنوں میں جب پیپلز پارٹی کو سمجھ میں آئی کہ بھائی اس کا سروائیول کاف لیگ کے ساتھ مل کر مزید مضبوط ہو سکتا ہے اور کاف لیگ اس کو ایک اچھی سپورٹ دے سکتی ہے, انہوں نے اپنے تمام الزامات بھی واپس لیے. وہی صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب, جنہوں نے صدر بننے سے پہلے کہا تھا قاتل لیگ ہے یہ, کاف لیگ نہیں ہے قاتل لیگ ہے, انہوں نے اپنے تمام الزامات کو واپس لیا اور اس کے بعد ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے. ایک وقت وہ آ گیا تھا, دیکھیں میں ہمارے لیے بہت ضروری تھا اس وقت, ایک وقت وہ آ گیا تھا کیونکہ ہم پر جب یہ الزام لگا تھا قاتل لیگ ہے تو ہمارے لیے پاکستان میں اور بالخصوص سندھ میں سیاست کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. پھر جب انہوں نے اپنے الزامات, ہم تو جانتے تھے کہ اللہ ہمارا اس چیز سے, ان کی شہادت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس وقت جذبات میں آ کر یہ نعرہ لگایا. یہ نعرے جو ہوتے ہیں نا بعض دفعہ بہت اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, اور تو اللہ کا شکر ہے کہ جب ان کو احساس ہو گیا اور ان کو سمجھ میں آئی, جب وہ حکومت میں آئے انہوں نے سب چیزوں کو سمجھا, انہوں نے آ کر پھر ہم سے بات کی اور پھر وہ انہوں نے اپنے اس نعرے کو بھی واپس لیا, اپنی ان باتوں کو بھی, الزامات کو بھی واپس لیا, اور پھر ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں. آج سر سندھ کی جو پورے پاکستان میں پی ڈی ایم کے نام سے اتحاد بنائے, اور کراچی کے اندر بھی انہوں نے کچھ دنوں جلسہ کیا اور ایک بدمزگی کی صورتحال پیدا ہوئی, اور
انڈیا کے تمام ٹی وی چینلز نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ گورنر ہاؤس میں فوج نے قبضہ کر لیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ایک سابق وزیر اعظم کے داماد کی گرفتاری کو اتنا ایک بڑا ایشو بنایا گیا کہ فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، جنرل باجوہ کے خلاف لوگ سڑکوں پہ آ گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یا اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ لیکن ایسا کوئی بھی اتحاد ہم اس کا حصہ نہ بنے ہیں نہ بنیں گے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہوگا، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہوگا یا پاکستان فوج کے خلاف. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم بنا ہے، یہ جو آپ کی بات ہے ان تمام چیزوں کے خلاف ہے وہ؟ دیکھیں میں نے آپ سے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ہم ایسا کسی بھی اتحاد کی پاکستان فوج کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. پاکستان فوج پاکستان کی تحفظ کی ضمانت ہے. ہم پاکستان فوج کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے قائدین کی مزار پہ بے حرمتی کی گئی اور کیپٹن صفدر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی سندھ گورنمنٹ کے پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے، پولیس ان کے ہوتے ہوئے، تو یہ ریاستی اداروں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا اقدام تھا یا آپ اس کو نیگیٹو اقدام کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کو اگر آپ انتظامی معاملات کو انتظامی حد تک رکھتے تو بہت اچھا تھا. یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. اگر کوئی کسی جگہ پر قائد اعظم کے بازار کی بے حرمتی ہوئی تو اس کے خلاف بالکل ایف آئی آر کٹنی چاہیے تھی، گرفتاری ہونی چاہیے تھی. یہ بہت کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا اس کو. نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ قائد مزار پہ جو کچھ ہوا صحیح ہوا، اتنا بڑا ایشو نہیں تھا؟ اگر اس کی ایف آئی آر بنتی تو ایف آئی آر کٹنی چاہیے تھی، اور ایف آئی آر کٹتی ہے تو جس کے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے اس کی گرفتاری بھی ہوتی ہے. تو گرفتاری بھی قانون کے دائرے میں ہوئی نا، عدالت نے چھوڑ دیا، وہ رہا بھی ہو گئے. تو رہا ہو گئے. یہ کورس آف لا ہے. کورس آف لا اپنی جگہ چلتا ہے. اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جتنا بڑا ایشو بنایا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دونوں طرف سے اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. دونوں طرف سے ایشو کو ایک پتہ نہیں کس کے کہنے پہ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کون کس کے کہنے پہ کام کر رہا ہے، کون کس کے کہنے پہ سر. کام اب کر دنیا رہا کا کوئی ایسا ملک بتا دے، سعودی عرب ہے، برطانیہ ہے، یورپ ہے، اور دنیا کے ممالک بتا دے، اسلامی ممالک بتا دے کہ جس ملک میں حکومت ہو سربراہ مملکت کے بارے میں یا اس ملک کی فوج کے خلاف بات ہو اور وہ آزاد گھوم رہے ہو اور کھلے عام وہ کر رہے ہو، تو کون سا ملک ہے؟ یہ واحد پاکستان ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کی فوج پھر بھی وہ ہے. آپ کوئی بتا دیں کہ ایسا کسی ملک میں ہوتا ہو اور وہ آزاد دنیا کا مجھے کوئی ملک بتا دیں جس کی میڈیا کی پالیسی اتنی آزاد ہو جتنی آزاد ہم پاکستان کے اندر ہے. ہم کہاں بولتے ہیں؟ ہم میڈیا پہ آ کے بولتے ہیں نا. سیاستدان جو ہے وہ میڈیا پہ آ کے بولتے ہیں. سب سے پہلے تو میڈیا پہ پابندی لگنی چاہیے کہ وہ اس طرح کا مواد نشر نہ کرے. جس دن یہ مواد میڈیا پہ ٹیلی کاسٹ ہونا بند ہو گیا اس دن کے بعد لوگ بولنا چھوڑ دیں گے. نہیں سر، اسلامی طور پہ مواد بند ہے. ابھی عاشورہ کے آپ لینا، عاشورہ پہ جو اسپیچ تقاریر ہوئی تھی، ایک یا دو چینل نے اس کو آن ایئر کیا، اس کو پیمرا نے ایکشن لیا، گورنمنٹ نے ایکشن لیا. کیا نام ہے؟ ایسا کوئی بھی مواد ہے. اب یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ قبر کے اوپر کھڑا ہو کر سر کھڑے ہو کر میں جو فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں وہ تو خود غلط کیا نا سر. اس کے پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے تھی. میں اس کے حق میں تھوڑی ہوں. تو جو ریاستی اداروں نے کیا تو صحیح کیا سر. میں سندھ پولیس کی بات کر رہا ہوں. ریاستی اداروں کا کام نہیں بنتا اس میں آنا. سندھ پولیس نے، اگر ملک کے پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی ایف آئی آر کاٹتی. ایف آئی آر کاٹنے سندھ پولیس کرتی ہے سر. کیوں نہیں کرتی؟ وہ تو بلاول کے مہمان تھے. آپ تھانے میں جاتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، ایس ایچ او ایف آئی آر نہیں کاٹتا، آپ اگلے دن کورٹ چلے جاتے ہیں. سر وہ بلاول کے مہمان تھے. تصدق بھائی میری بات سن لیں. آپ اگلے دن کورٹ چلے جاتے ہیں. کورٹ سے جا کر آپ وہ ایک سیکشن آتی ہے، آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی میرا ایس ایچ او میری ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا، اسی وقت آرڈر کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا سر، ایسا نہیں ہوتا. مریم نواز کو اس کے زمانے سے پہلے کیا نام ہے پتہ چل گیا کہ اس کی ضمانت ہو چکی ہے صفدر کی، کیپٹن صفدر کی. کس نے بتایا؟ پریس کانفرنس میں اس نے کہا. کس نے بتایا؟ اس نے کہا وہ دوسری جو ان کی مریم مرزب ہے، جج کا ڈیٹا نکالیں، مریم کا ڈیٹا نکالیں، چیک کریں. سب کا پریس کانفرنس میں سر کہا، سر پریس کانفرنس میں کوٹ کیا مریم نواز نے. دیکھیں میڈیا کی نہیں، مریم نواز نے کوٹ کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ غلط کام ہوا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ صحیح کام ہوا؟ میں تو کہہ رہا ہوں ایف آئی آر کٹنی چاہیے تھی، اس کو اریسٹ ہونا چاہیے. اچھا جب وہ توہین کی وہاں پہ یہ کچھ کیا، اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے کہ آؤ بلاول ہاؤس میں رہے. مریم نواز مریم نے تو نہیں کی نا، وہ تو ساتھ تھی نا، شریک تھی نا سر. یہ سوالات، میں سندھ گورنمنٹ کا ترجمان نہیں ہوں یہاں پر، نہ ہی میں نون لیگ کا ترجمان ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی کا ترجمان ہوں. میں یہاں پر مسلم لیگ کاف کی طرف سے آیا ہوں. میں مسلم لیگ کاف سندھ کا صدر ہوں. آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ کام غلط تھا یا صحیح تھا. میں نے کہا غلط تھا. آپ نے کہا ایف آئی آر کٹنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا کٹنی چاہیے تھی. آپ اتحادی، آپ مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں سر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ سسٹم جو ہے پرائم منسٹر کا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا، لوگوں کا ایک عام لوگوں کا تو ایک ان کے اوپر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے،
آج واضح طور پہ جنرل باجوہ نے بھی سخت الفاظات میں پرائم منسٹر اور حکومت کو کہا کہ اگر آپ لوگ سیاسی طور پہ حالت کو قبول نہیں کر سکتے تو ایسے حالت میں ایسی باتیں ہونا تو کوئی اور اشارہ دیتی ہیں. تو اس وقت آپ کس پوزیشن میں کھڑے ہوں گے آپ؟ لیکن یہ ہم مرکز میں بھی پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں اور صوبے میں پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں. مینلی ہمارا مرکز فیڈرل میں، اس کے بعد صوبائی حکومت پنجاب میں ہمارا شیئر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہم اس کے اتحادی ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر ہم عوام کی بات ضرور ان تک پہنچائیں گے اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ. اور یہ ایک ہماری اچھائی کی علامت ہے کہ ہم اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ بار بار عمران خان صاحب کو جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے ان کے وعدے ہم یاد دلاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں پیٹرول سستا کروں گا، میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو سستا کروں گا، میں گیس کو سستا کروں گا، پاکستان کے اندر میرٹ آئے گا. تو ہم یہ سب باتیں، میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، ہم سب یہ باتیں ان کو یاد دلاتے ہیں. ان کا ایجنڈا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی کا ایجنڈا تھا. اس سے اچھا ایجنڈا، اس سے اچھا کوئی چیز کوئی انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتی. اب نہیں ہے یعنی نہیں تو اب اس پہ عمل شروع ہونا. اگر عمل نہیں ہوگا اس پہ، اس اسپرٹ کے ساتھ عمل نہیں ہوگا جس طرح کے، دیکھیں آپ جب آتے ہیں حکومت میں 5 سال کے لیے آتے ہیں، آپ کا ہر سال کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس سال یہ ٹارگٹ آپ کے سمجھ سے 5 سال گورنمنٹ کمپلیٹ کرنی چاہیے. لیکن کمپلیٹ کرنی چاہیے اور کمپلیٹ ہونے چاہیے. جب پچھلی کرپٹ حکومتیں وہ 5 سال پورا کر سکتی ہیں تو عمران خان صاحب کا جو ٹائم ہے، جو ہمارا یہ ٹائم ہے، ایک جمہوریت کا جو ایک سائیکل ہے 5 سال کا، الیکشن کا جو سائیکل ہے 5 سال کا، وہ پورا ہونا چاہیے، وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. اچھا، سندھ میں پرائم منسٹر آتے ہیں اور آپ لوگ جی ڈی اے کا بھی ایک اتحاد ہے، آپ شامل ہیں جی ڈی اے کے اندر بھی. تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے تجاویزات کو آپ کے جو عوام کے حوالے سے ایڈوائز ہے اس کو قبول کرتے ہیں، یا وہ پی ٹی آئی اپنے طور پہ ہی سارے مجھے معاملات افسوس چلا کے رہی ساتھ ہے؟ کہنا پڑتا ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم اتحادی ہیں. پتہ نہیں شاید ہم سچی باتیں کرتے ہیں بعض دفعہ. ہمیں سندھ میں جب بھی پرائم منسٹر آتے ہیں کراچی، ہمیں کبھی نہیں بلایا گیا. میری 1-2 دفعہ گورنر صاحب سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ جب بھی پرائم منسٹر آتے ہیں ہم آپ کے اتحادی ہیں، ہمیں بلایا کریں. تو انہوں نے مجھ سے کہا بھی، وعدہ بھی کیا کہ جی اب جب بھی پرائم منسٹر آئیں گے ہم آپ کو بلائیں گے. میں نے کہا، اور میں ایک تجربہ رکھتا ہوں، میں نے شہر میں کام کیا ہے 4 سال، میں نے صوبے میں کام کیا ایز ایڈوائزر. تو آپ ہمیں بھی بلائیں، ہم بھی اس پہ آپ کی چیزوں کو دیکھیں گے اور بات کریں گے اور آپ کو کوشش کریں گے اچھی تجاویز دیں. لیکن اب تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. جو جی ڈی اے کا ڈیلیگیشن ملاقات کرتا ہے اس میں اب شامل کانفلکٹ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی کام شامل. تو اس پہ کس کا فالٹ ہے، جی ڈی اے کا یا پی ایم کی طرف سے؟ وہ ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں جی ڈی اے والے کی جی لسٹ ہمیں گورنر ہاؤس سے آتی ہے کہ ان کو بھیج دیں، آپ ان کو بلا لیں. تو وہ ہمیشہ ہم سے یہ کہہ دیتے ہیں اور وہ اس لیے بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ مکمل طور پہ کانفلکٹ کو نظر انداز کیا جاتا ہے. بالکل. ہمارا میں نے کہا نا کہ ہم اتحادی ہو کر بھی اتحاد میں نہیں ہیں سندھ کے حد تک. تو میں آپ سے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. شکریہ طارق حسن صاحب. آپ لاسٹ میں کوئی پیغام ایسا سیاسی طور پہ یا قوم کو دینا چاہیں جس سے ملک کی جو کشیدہ صورتحال ہے اور معاشی صورتحال ہے اور مہنگائی بے روزگاری ہے، اس حوالے سے اگر کچھ آپ کہیں گے؟ لیکن میں پھر آخر میں آپ کا بہت انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہاں پر بلایا. میں صرف یہیں پہ کہوں گا کہ جی ہمیں اپنی ذاتی مقاصد میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے اوپر اپنی انگلیاں اٹھائیں اور ان کے خلاف باتیں کریں جس سے ہمارے پڑوسی دشمن ملک ہم پر ہنسے اور جو ہے وہ پھر اس کو موقع مل جائے کہ وہ ورلڈ میں ہماری جگہ سائی کرے. ہم اپنی لڑائیوں کو اپنے حد تک رکھیں، ہم اپنی سیاسی لڑائیوں کو سیاست کی حد تک رکھیں، اس سے ہم اپنے ملک کی سالمیت کو نقصان نہ پہنچائیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. تھینک یو طارق حسن صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور اپنی رائے سے آگاہ کیا. شکریہ. بہت اللہ شکریہ. حافظ. بہت شکریہ.